بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں نصر اللہ پتافی۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو جوش ملئی آبادی کی نظم سراغ راہرو کے پہلے 4 شعر کروا دیے تھے۔ اب آخری 3 شعر بچتے ہیں، تو اس لیکچر میں ہم یہ 3 شعر کریں گے ان کے۔ تو دیکھیں، یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوش نما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ تو بیٹا، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تشریح جو ہے بہت سمپل اور بہت مختصر سی ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں بھی 2 شعر کی تشریح ایک ساتھ کی تھی، تو ان تینوں شعروں کی تشریح ایک ساتھ ایک ہی لیکچر میں کر کے دے رہا ہوں آپ کو۔ تو دیکھیں پہلے کہ یوں ہی کا لفظ لکھا ہوا ہے، یوں ہی کے معنی ہوتے ہیں اسی طرح، اور راہ کے معنی راستہ۔ یہ لفظ لکھا ہے کہکشاں، یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے، حقیقت میں یہ لفظ کہکشاں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سے ستاروں کا جھرمٹ جو ایک سفید راستے کی صورت میں آسمان پر دکھائی دیتا ہے، اسے کہکشاں کہتے ہیں۔ شاعر نے یہاں کہکشاں کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے۔ اور ماہ کے معنی ہوتے ہیں چاند، ماہ کے معنی چاند، اور نیر تاباں کا لفظ استعمال کیا اس نے۔ نیر تاباں سے معنی سورج، چمکتا ہوا سورج۔ اور زینت کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے ایک جگہ، زینت کے معنی سجاوٹ، اور نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی۔ یہ گرد سر راہ، راستے کی دھول، خوشنما کے معنی خوبصورت، جبینوں پیشانی، حسن کے دھارے خوبصورتی کی لہریں، حسن کے دھارے کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی کی لہریں، اور آخری لفظ ہے یہ شوخی رفتار، یعنی چال کی شوخی، تیزی سے چلنا، تیزی سے چلنا، شوخی رفتار۔ اب آتے ہیں ان کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، تشریح سے پہلے ذرا مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو ہر شعر کا الگ الگ۔ پہلے شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اسی طرح یہ راستہ کہ جس کا نام کہکشاں ہے، یوں ہی چاند اور چمکتے ہوئے سورج کے قدموں کے نشان ہیں۔ دوسرے شعر کی تشریح ہے، بیٹا اسی طرح یہ ستارے جو راستے کی گرد ہیں، ان کی پیشانیوں سے حسن کے دھارے رواں ہیں۔ اور تیسرے شعر کا مفہوم، یہ ستارے اور سیارے زمین کا نور اور آسمان کی زینت ہیں، یہ کسی کی شوخی رفتار، یعنی ان کی چال کی جو شوخی ہے اس کی علامت ہیں، یعنی کوئی اس راہ سے گزرا ہے۔ دیکھیں، تشریح طلب اشعار سے قبل شاعر نے زمین پر بنے ہوئے راستوں اور مختلف چیزوں کے اثرات کی نشاندہی کر کے حرکت و عمل کا درس دیا ہے۔ تشریح طلب اشعار میں شاعر کی نگاہ کا مرکز اور محور جو ہے وہ آسمان کے مناظر ہیں۔ شاعر کا خیال ہے کہ آسمان کے نظارے بھی جد و جہد اور تگ و دو ہی کا نتیجہ ہیں۔ اپنے خیال کی دلیل اور اپنے خیال کی وضاحت اس انداز سے کرتے ہیں کہ آسمان پر بھی ایک سفید راستہ دکھائی دیتا ہے جسے کہکشاں کہتے ہیں، جن میں روشن اور چمکتے ہوئے چاند اور سورج کے قدموں کے نشانات واضح دکھائی دیتے ہیں، جو مسلسل سرگرم سفر ہیں۔ یہ کسی مسافر کی نشاندہی کرتے ہیں، گویا شاعر کے مطابق کائنات کی ہر چیز سفر میں ہے۔ بقول شاعر کے رہتے ہیں ستم کش سفر سب، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب۔ دراصل کہکشاں لاتعداد ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ یہ زمین سے بھی دکھائی دیتا ہے، انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے ستارے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور سفید چمکتا ہوا راستہ معلوم ہوتے ہیں۔
آسمان پر نہ صرف ستارے بلکہ چاند اور سورج بھی سفر کرتے ہیں اور ان کے قدموں کے نشانات بھی نظر آتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں حرکت میں ہیں۔ اگر تمام اشیاء سکوت کا شکار ہو جائیں تو یہ عالم رنگ و بو ویران ہو جائے گا۔ یہ دنیا، یہ عالم جو مختلف رنگوں اور مختلف خوشبوئیں لیے ہوئے مختلف رنگ ڈھنگ میں ہمارے سامنے ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا۔ تو تشریح طلب بند کے دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر جلوہ گر خوبصورت اور خوشنما تارے کسی راہرو کی منزل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ چاند ستارے جو آسمان کی زینت ہیں، شاعر نے انہیں انسانی قدموں کی دھول قرار دیا ہے۔ یہی ستارے آسمان کی زینت اور اس کی خوبصورتی ہیں۔ آسمان پر ان ستاروں نے ایک راستے کی شکل اختیار کر رکھی ہے اور یوں لگتا ہے کہ کسی مسافر اور قافلے کے گزر جانے کے بعد دھول بن کر اڑ رہے ہیں، جو مسافروں کے گزرنے کا واضح ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ اور گویا یہ چاند تارے حسن و جمال کے دھارے ہیں اور ان سے خوبصورتی جھلک رہی ہے۔ دراصل شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی حرکت سے عبارت ہے اور دنیا میں کامیابی کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ عربی زبان میں بھی ایک مقولہ ہے، قول ہے کسی کا کہ السفر وسیلۃ الظفر، یعنی سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہذا تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر موجود چاند اور ستارے جہاں آسمان کی زینت اور خوبصورتی کا باعث ہیں، تو زمین کو بھی روشن اور منور کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح نیک اور صالح لوگ جنہیں زمین کی زینت کہا جائے تو بے جانا ہوگا، وہ اپنے نیک اعمال کے نشانات چھوڑ جاتے ہیں جن کے راستے پر چل کر لوگ دنیا اور آخرت کے سفر کو آسان بناتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس کے قدموں کے نشانات آسمان پر لکیر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ جناب حضرت اقبال نے بھی ایسا ہی مضمون اپنے ایک شعر میں پیش کیا ہے کہ گزر جا بن کے سیل تندور کوہ بیاباں سے، گزر جا بن کے سیل تندور کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ چاند پر قدم تک رکھ چکا ہے، خلا میں راکٹ چھوڑ رکھے ہیں جو خلا سے تصاویر اور معلومات بھیج رہے ہیں اور خلا کی تسخیر کا کام جاری و ساری ہے۔ شاعر کا خیال ہے کہ انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے دوسروں کے بتائے ہوئے راستوں سے رہنمائی لینا چاہیے، کیونکہ ان راستوں پر چل کر مسافر منزل پر پہنچتے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، اور لکیر اور نشان چھوڑنے والے دوسروں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ ان پر کوئی چلے نہ چلے، انسان کی مرضی ہے۔ آسمان پر موجود راستے بھی کسی کی رفتار اور تیزی اور شوخی کی علامت ہیں۔ بقول شاعر ہے کہ منزل گل کا پتہ دیتے ہیں، منزل گل کا پتہ دیتے ہیں، راہ میں خار بچھانے والے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو تو یہ لیکچر اسکول کی ایپ میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ جو ہیں اپنا رائے بھی دے سکتے ہیں اور کوئی سوال یا بات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔